قرآن کریم میں اللہ رب العزت بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت، اس کو اگایا جائے، سبع سنابل، جب اس کو اوپر اٹھتا ہے تو اس کے اندر سے 7 خوشے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہو. یعنی کہ تم نے اگر 1 روپیہ دیا ہے، تمہارا اخلاص ہے، اللہ 1 کو 700 میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کی مثال تو اللہ نے دنیا کے اندر دی ہے نا. آپ لوگ کاشتکار ہیں، زمین کے اندر ہم جب گندم بیجتے ہیں تو بعد میں اس میں سے سیٹیاں نکلتی ہیں. کوئی اکا دکا دانہ ہوگا جس میں سے 1 سیٹی نکلتی ہو، ورنہ تو ایک دانے کے اندر سے 30 35 سیٹیاں بھی نکلتی ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو گنا جاتا ہے. میرے اپنے گاؤں کے اندر، میرے اپنے گھر کے اندر 1 دانہ میرے گھر میں نکلا، ادھر نہیں ادھر گھر کے اندر نکلا، تو اس کے اندر میرے ماموں نے مجھے سیٹیاں گن کر بتائی، 30 یا 31 سیٹیاں تھیں. 1 سیٹی کے اندر 80 دانے تھے، 1 خوشی کے اندر 80 دانے. یہ تو عام یعنی کھاد وغیرہ کوئی چیز نہیں دی گئی تھی. اللہ رب العزت کیسے 1 دانے سے ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت یہی مثال ہمارے صدقے کی دیتا ہے، یہی مثال اللہ ہمارا مال اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی دیتا ہے کہ میرا بندہ تو میری راہ کے اندر خرچ کرے گا تو سمجھ تو نے بیج بو دیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. اس کو پالتے 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 اس کو جوان کر دیتا ہے. اگر تم نے اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کیا ہے، 100 روپیہ خرچ کیا ہے، 1,00,000 روپیہ خرچ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنا بڑھا دے، احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت فرما دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت یہ مثال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، ما نقصت مال من صدقۃ او کما قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ما سلککم فی سقر، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کون لے کر آیا؟ پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جواب ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ نے ایمان والوں کی مثال جب قرآن میں دی نا، قرآن شروع کیا، ایمان والے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھیں ایمان لے کر آئے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، آگے ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. تو مال خرچ کرنے کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، او کما قال، کہ صدقہ کرنا اللہ رب العزت کے غصے کو ٹال دیتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ کرنا مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، اگر آپ کے صحابہ آپ کے پاس مال لے کر آتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے، خود آپ لے لیں تو طاہرہم، ان کو پاک کریں، ان کا مال بھی پاک، ان کا جسم بھی پاک ہو جائے گا، ان کی روح بھی پاک ہو جائے گی. وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے آپ دعا کیجیے. گویا جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے.